السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت پہ، اس کی فضیلت پہ اور عشرہ ذی الحجہ میں کرنے والے مستحب اعمال پہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاتی چلوں کہ اللہ نے ہر انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کیونکہ قرآن میں اس کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہر لمحہ عبادت کے ذریعے رب کا تقرب حاصل کرے، اور عبادت میں بھی اللہ نے بعض ایام کی عبادت کو اتنی فضیلت دی کہ ان جیسی فضیلت کسی اور دن کو نہیں ملی۔ تو ان میں عشرہ ذی الحجہ بہت اہم ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ان دنوں میں کمر بستہ ہو جائے اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ نے ان ایام کی قسم کھائی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے والفجر ولیال عشر، مجھے قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور 10 راتوں سے مراد یہی ذی الحجہ کی ابتدائی راتیں ہیں، اور ان ایام کی قسم کھانا ان کی عظمت اور فضیلت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ خوب محنت کریں، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے خاطر کوشش کرتے ہیں ہم انہیں ضرور بالضرور اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے عشرہ ذی الحجہ کے فضائل کے بارے میں۔ اہمیت تو میں نے آپ کو بتا دی نا کہ رب نے قسم کھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں افضل الایام کا۔ اب ہم فضیلت کے بارے میں بات کریں گے، کیا فضیلت ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں افضل الایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ، قیل ولا مثلهن فی سبیل اللہ، قال ولا مثلهن فی سبیل اللہ الا رجل عفر وجهه فی التراب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ایام اللہ کے نزدیک یہی 10 دن ہیں۔ صحابہ نے کہا اگر اتنے ہی دن جہاد میں گزارے جائیں کیا وہ بھی ان کے برابر نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، سوائے اس کے جو شہید ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، کہ ہاں جہاد بھی اتنا محبوب نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور لوٹ نہ پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے کہ فرمایا کرتے تھے ما من عمل اسکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعلمہ فی العشر الاضحیٰ، خیر کا وہ عمل جو قربانی کے عشرہ میں کیا جائے اللہ کے یہاں اس سے زیادہ پاکیزہ اور اس سے زیادہ اجر والا عمل کوئی نہیں ہوتا۔ تو انہی احادیث کی بنا پہ صحابہ آخری عشرے میں، مطلب کہ آخری ماہ کے پہلے عشرے میں عشرہ ذی الحجہ میں بہت محنت کرتے تھے۔ سعید بن جبیر جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہوتا تو عبادات میں اتنی محنت کرتے کہ ان جیسی محنت کرنا دوسروں کے لیے مشکل ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ انہی ایام میں یوم عرفہ بھی ہے، یوم نحر بھی ہے۔ عرفہ کے روزے کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ یہ سابقہ اور گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، مطلب کہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا۔ اسی طریقے سے ایام نحر کے بارے میں فرمایا اعظم الایام عند یوم النحر و یوم القر، اللہ کے نزدیک یوم نحر اور منا میں ٹھہرنے کا دن 11 ذی الحجہ بہت پسندیدہ ہے۔ اب اس عشرے کی اتنی فضیلت ہے کہ اس میں ساری عبادات جمع ہو جاتی ہیں، نماز، روزہ، صدقہ، حج، سب جمع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کون کون سے مستحب اعمال کریں؟ دیکھیے ہمارے پاس پہلے ایک عشرہ آیا تھا، وہ تھا ایام معدودات، گنتی کے چند دن رمضان کے۔ اب وہ چلا گیا، ہم اس میں اگر نیک اعمال نہیں کر سکے تو پریشان نہیں ہونا۔ اب ہمارے پاس آ گیا ایام معلومات، یہ معلوم دن ہے، سب کو معلوم ہے کہ اس عشرے کی بہت فضیلت ہے۔ تو اس عشرے میں صحابہ بہت قدر کیا کرتے تھے ان عشروں کی، رمضان کے آخری عشرے کے، ذی الحجہ کی، محرم کے پہلے عشرے کی۔ تو ان عشروں میں سب سے پہلے جو مستحب اعمال کرنے والے ہیں، جس کے اوپر حج فرض ہو چکا، پیسے ہیں، وہ حج کے لیے نکل جائے۔ باقی یہ کہ روزہ رکھنا یہ سب سے زیادہ افضل اور محبوب عمل ہے اللہ کے نزدیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجهه عن النار 70 خریفا، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے بدلے اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ یہ تو ایک عام روزہ رکھنے کی فضیلت ہے نا، اور اگر روزہ عشرہ ذی الحجہ کا ہو، جس کے بارے میں ازواج مطہرات کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ و یوم عاشوراء و 3 ایام من کل شہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 روزے لازمی رکھتے تھے، یوم عاشوراء کا روزہ، اور ہر ماہ کے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ تو وہ روزہ ہے جو کہ سنت بھی ہے، تو سوچیں اس کا کتنا ثواب ہوگا۔ اسی طریقے سے عرفہ کے روزے کے بارے میں آپ نے کہا صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ، یوم عرفہ کے روزے کے متعلق مجھے اللہ سے امید ہے وہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو روزے لازمی رکھنے چاہیے، ٹھیک ہے، 9 روزے ہیں۔
اس کے بعد یہ کہ نماز پڑھنا، نماز سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت والا عمل ہے. ویسے بھی کبھی نماز ترک نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس عشرے میں خاص طور پہ نفلی نماز کا بہت احترام کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالیٰ من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کا ارادہ کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. میرا بندہ فرائض کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے میرے مزید قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں. تو اگر اللہ کی محبت پانی ہے تو نفلی عبادت، نفلی روزوں میں کثرت کرنی ہے. پھر ان ایام میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. حضرت ابن عمر سے روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الايام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید. اللہ کے نزدیک نہایت عظمت والا محبوب دن ایام عشرہ ذی الحجہ کے مقابلے میں کوئی دن نہیں، تو ان ایام میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ جیسے اذکار کثرت سے کیا کرو. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی دل میں یاد کرتا ہوں. تو کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. اسی طریقے سے ابو مالک اشعری کہتے ہیں الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اعمال نامہ بھر جائے تو الحمدللہ کثرت سے کہیں، سبحان اللہ کہیں. یہ آسمان اور زمین کے درمیان کے خلا کو اجر و ثواب سے بھر دیتے ہیں. اور یہ تسبیحات اللہ کے ہاں بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ سے سنتے ہیں 4 کلمات اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور کچھ تسبیحات ایسی بھی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی، اور وہ کون سی تھی؟ وہ یہ تھی کہ اگر میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں تو یہ مجھے ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پہ سورج طلوع ہو. تو یہ نبی کے محبوب ہیں. اسی طریقے سے آپ جنت میں شجرکاری بھی کر سکتے ہیں ان ایام میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقیت ابراہیم لیلۃ اسرا، حضرت ابراہیم مجھے اسرا کی رات ملے. انہوں نے کہا اے محمد اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا، اور اخبرہم ان الجنت الطیبۃ التربہ، انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے، پانی بہت میٹھا ہے، زمین بہت ہموار اور زرخیز ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ کہنا، اس سے جنت میں شجرکاری کی جا سکتی ہے. تو ایک حدیث میں ابو ہریرہ شجرکاری کرے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، آپ نے کہا ابو ہریرہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ بہترین شجرکاری کون سی ہے؟ انہوں نے کہا کون سی؟ آپ نے کہا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کو بدلے میں جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا. تو جنت میں کثرت سے اپنا درخت لگا سکتے ہیں ان ایام میں. اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر کا بیان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر و سبحان اللہ والحمدللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ کلمات اگر کہے جائیں تو یہ تمام گناہ مٹا دیتے ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. اتنے آسان آسان سے کلمات ہیں اور اتنے بڑے بڑے اجر و ثواب ہیں. تو چاہیے نا کہ ان ایام میں اپنے آپ کو بخشوا لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لتساقط من ذنوب العبد. بے شک یہ کلمات الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر بندے کے گناہ ایسے جھاڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان تسبیحات کو اپنے بندوں کے لیے چن لیا ہے اور ان پہ بڑا اجر دیا ہے. تو تسبیحات ڈھال ہیں، تسبیحات جو ہیں عرش کے گرد اپنے پڑھنے والوں کا ذکر کرتی ہیں. تو خاص طور پہ تکبیر تحلیل، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اور پھر اس کے بعد صدقہ دینا. ان دنوں میں صدقہ دینا بہت افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا قلۃ ولا شفاعہ. اے ایمان والو، جو اللہ نے تمہیں دے رکھا اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت کام آئے، نہ دوستی اور نہ شفاعت. ایک اور حدیث میں آتا ہے ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ دینے سے مال گھٹتا نہیں. تو صدقہ دیں کثرت سے. ان ایام میں صدقہ دینے کی بہت فضیلت ہے. تو جو کرنے والے کام ہیں وہ یہ ہیں کہ نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، صدقات دیں، نیکی کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی معمولی نہ سمجھیں، کسی کی مدد کریں، کسی کو راہ دکھا دیں، کثرت سے قرآن پڑھیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. اس عشرے کو غنیمت جانیں اور اس عشرے میں اپنے آپ کو بخشوا لیں. اور عرفہ کا روزہ لازمی رکھیں. اگر پورے 9 دن روزے نہیں بھی رکھ سکتے تو عرفہ کا روزہ لازمی رکھیں. ویسے تو چاہیے کہ 9 دن پورے روزے رکھیں کیونکہ ان روزوں سے اللہ کا تقرب ملتا ہے. نفلی روزے جو ہیں وہ جہنم سے دور کر دیتے ہیں اور رب کا قرب دیتے ہیں. لیکن اگر پھر بھی نہیں رکھ پاتے تو پھر آپ یہ کام کریں کہ عرفہ کا روزہ لازمی رکھیں، کیونکہ یہ پچھلے اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے تکبیرات کثرت سے پڑھیں. اور تکبیرات کون سی؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ
الحمد. اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے مختلف تسبیحات کریں. آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، آپ کھانا بنا رہی ہیں، آپ کوئی بھی کام کر رہی ہیں، بہت درود ابراہیمی پڑھیں. نیکی کے کسی بھی کام کو معمولی نہ جانیں، کیونکہ ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ کو بہت محبوب ہیں. تو اگر اپنے رب کا قرب پانا چاہتی ہیں یا اپنے رب کے پسندیدہ کام کرنا چاہتی ہیں تو ان ایام کو ضائع مت کیجیے گا، کہ خسارے میں ہے جو ان ایام کو پائے اور ضائع کر دے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عشرہ ذی الحجہ کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں معاف کر دے اور اس عشرے کو ہمارے لیے باعث نجات بنائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.